اگر آپ اردو کے 2 ورڈ سے کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں رشک گل. گل یعنی فلاور. اس کا مطلب ہے someone who is envied by the flower. It is just a way to say that you find that person very beautiful and very pleasant. بس آپ اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں رشک گل. But please don't be creepy while saying that. بول کسے ہیں یہ دیکھ لیجئے پہلے، ورنہ خیر. یا آپ چھٹی منانے جا رہے ہیں and you find that place is very beautiful like a paradise. وہ جگہ بہت خوبصورت ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں رشک فردوس. فردوس یعنی پیراڈائز. یا وہاں کی فضا آپ کی میموری میں ہے، آپ کو اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ جنٹل بریز کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں رشک صبا. صبا یعنی جنٹل بریز. یا آپ کی میموریز میں وہ خوبصورت لمحے ہیں، وہ فضائیں ہیں، کچھ یادیں ہیں جو آپ کی میموری میں جڑی ہوئی ہیں اور آپ سے جڑی ہوئی ہیں اور آپ ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں رشک بہار. بہار یعنی سپرنگ. مطلب یہ کہ یہ وہ جگہ، وہ یادیں، وہ فضائیں اتنی خوبصورت اور حسین تھیں کہ موسم بہار کو بھی جلن ہونے لگی ہے. رشک گل، رشک فردوس، رشک صبا، رشک بہار. ان الفاظ کو سن کر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ دوسرا لفظ میں کون سا استعمال کرنے جا رہا ہوں. جی ہاں، رشک قمر. ناظرین، میں ہوں نور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں باتیں نور کی. جی تو ناظرین، رشک قمر آپ کو نصرت فتح علی خان اور راحت فتح علی خان کی پرفارم کی ہوئی وہ مشہور قوالی یاد آ رہی ہوگی. نصرت فتح علی خان نے یہ قوالی 1988 میں گائی تھی، لیکن 2017 میں راحت فتح علی خان نے فلم بادشاہوں کے لیے یہ پھر سے پرفارم کیا تھا. ان دونوں کے لیرکس میں نمایاں فرق ہے. ناظرین، یہ ہمارے زمانے کا بہت بڑا المیہ ہے، a great tragedy of our times، کہ شاعر اور اس کی شاعری کی مقبولیت میں بھی نمایاں فرق آ جاتا ہے. زمانہ کسی شاعر کا نام یاد رکھتا ہے تو اس کی شاعری سے ناآشنا رہتا ہے. تو کبھی شاعری اتنی مقبول ہو جاتی ہے کہ زمانہ شاعر کا نام ہی بھول جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاعر کے مر جانے کے بعد اس کی شاعری زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے کلام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. کچھ ایسا ہی محمد حنیف مرحوم کے ساتھ ہوا ہے، جن کی پیدائش یو پی کے بلند شہر میں ہوئی تھی اور جن کا تخلص یعنی پین نیم تھا فنا بلند شہری. فنا بلند شہری کی ہی تخلیق ہے. فنا بلند شہری کی ہی یہ 7 اشعار پر مشتمل غزل ہے. میرے رشک قمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا. برق سی گر گئی کام ہی کر گئی آگ ایسی لگائی مزہ آ گیا. فنا بلند شہری جو قمر جلالی کے شاگرد تھے. ناظرین ذرا غور کریں، فنا بلند شہری کے استاد کا نام بھی قمر ہے. یو پی کے بلند شہر کے رہنے والے تھے اور نومبر 1986 میں سعودی عرب میں انتقال کر گئے تھے اور 1988 میں یعنی ان کی موت کے 2 سال بعد یہ مشہور قوالی نصرت فتح علی خان نے گائی اور پھر راحت فتح علی خان نے بھی اس کو پرفارم کیا، جو آج تک فضاؤں میں گونج رہی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. رشک قمر یعنی someone who is as beauty as moon and so has become a subject of envy by the moon. رشک کا مطلب ہے jealousy,
envy. قمر means the moon. اور رشک قمر میں جو اے کا ساؤنڈ ہے اس کا مطلب ہے آف. And actually it is used to bridge two words. رشک قمر, envy of the moon. Someone with the moon is jealous of. قمر جس کا مطلب ہوتا ہے چاند, اس کو ہم ماہ بھی بولتے ہیں, مہتاب بھی بولتے ہیں. انفیکٹ بچوں کے نام بھی چاند پر رکھے جاتے ہیں. آپ نے نام سنے ہوں گے, مہجبین, ماہ رخ, مہوش. یہ سبھی نام کا مطلب ہے مون فیسڈ. جبین مینس فور ہیڈ, رخ مینس, رخ کا مطلب ہے سرفیس, اور فیس کے ہی ورژنز ہیں. وش کا مطلب ہے روپ. نام نہ صحیح, اگر آپ کسی کو انگریزی میں ہی مائمون کہہ کر بلاتے ہیں اور اس کی جگہ آپ مہجبین بلائیں گے تو ٹرسٹ می اٹ ول بی سو کیوٹ اینڈ رومانٹک. رشک قمر, اٹ از یوزڈ ایز اے میٹافور آف بیوٹی ان اردو. رشک قمر از اے پوئٹک ایکسپریشن, ایک شاعرانہ خیال ہے. چاند پر باتیں ہو رہی ہوں اور شاعری نہ ہو, یہ ناممکن ہے. چاند بھی حیران, دریا بھی پریشانی میں ہے. چاند بھی حیران, دریا بھی پریشانی میں ہے. عکس کس کا ہے جو اتنی روشنی پانی میں ہے. اور بشیر بدر صاحب لکھتے ہیں, ایک دیوار پہ چاند ٹکا تھا, ایک دیوار پہ چاند ٹکا تھا, میں یہ سمجھا تم بیٹھے ہو. ناظرین, چاند پہ زندگی نہیں ہے, مگر اردو شاعری میں چاند کو زندگی ملی ہے. شاعر چاند کو بیوٹی سے کمپیئر کرتا ہے. گلاب چاندنی راتوں پہ وار آئے ہم, گلاب چاندنی راتوں پہ وار آئے ہم, تمہارے ہونٹوں پر صدقہ اتار آئے ہم. ناظرین, چلیے فنا بلند شہری کی پوری غزل پڑھتے ہیں. میرے رشک قمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی, مزہ آ گیا. برق سی گر گئی, کام ہی کر گئی, آگ ایسی لگائی, مزہ آ گیا. جام میں گھول کر حسن کی مستیاں, چاندنی مسکرائی, مزہ آ گیا. چاند کے سائے میں اے میرے ساقیا, تو نے ایسی پلائی, مزہ آ گیا. نشہ شیشے میں انگڑائی لینے لگا, بزم رندہ میں ساغر کھنکنے لگا. میں گدے پہ برسنے لگی مستیاں, جب گھٹا گھر کے آئی, مزہ آ گیا. بے حجابانہ وہ سامنے آ گئے, اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئی. آنکھ ان کی لڑی یوں میری آنکھ سے, دیکھ کر یہ لڑائی, مزہ آ گیا. آنکھ میں تھی حیا ہر ملاقات پر, سرخ عارض ہوئے وصل کی بات پر. اس نے شرما کے میرے سوالات پر ایسے گردن جھکائی, مزہ آ گیا. شیخ صاحب کا ایمان بک ہی گیا, دیکھ کر حسن ساقی پگھل ہی گیا. آج سے پہلے یہ کتنے مغرور تھے, لٹ گئی پارسائی, مزہ آ گیا. ناظرین, یہ آخری شعر تو بہت ہی فنی تھا. شیخ صاحب کا ایمان بک ہی گیا, دیکھ کر حسن ساقی پگھل ہی گیا. آج سے پہلے یہ کتنے مغرور تھے, لٹ گئی پارسائی, مزہ آ گیا. The way every share ends with مزہ آ گیا, مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. It is so groovy کہ آپ سچ مچ جھومنے لگتے ہیں, واقعی میں انٹاکسیکیٹڈ فیل کرتے ہیں. فنا بلند شہری کو ہم فنا ہونے نہیں دیں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, پھر باتیں ہوں گی, باتیں نور کی میں. ٹیک کیئر, جھومتے رہیے, گاتے رہیے, گنگناتے رہیے. بائے.